اور عزیزان گرامی، میں اور آپ اس دور میں ہیں، اور یہ ہماری کیا کہوں کہ اس 100-150 سال کا یہ سارا قصہ ہے، جس کے اندر یہ وہ دور ہے جس میں ان 150 سالوں کے علاوہ اسلام کی تاریخ اس بات سے ناواقف ہے کہ کبھی مسلمان اعتقادی اعتبار سے بھی کسی شک و شبے کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں 1200-1300 سالوں کی، مسلمانوں کے مسائل عملی رہے ہیں۔ عملی مسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ ہو جاتے تھے، عملی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جنگوں میں شکست کھا جایا کرتے تھے، بعض اوقات عسکری شکست ہو جایا کرتی تھی، سیاسی شکست ہو جاتی تھی، ایک شخص ذاتی زندگی کے اندر ٹھوکر کھا جاتا تھا اور بدعمل ہو جاتا تھا، بے عمل ہو جاتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک مسلمان کو جو کلمہ گو مسلمان ہو، اس کو اسلام کے احکامات کے اوپر کنفیوژنز پیدا ہو جائیں۔ یہ اس 100-150 سال، یہ جو میں اور آپ جس سے گزر رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور یہ کنفیوژنز پیدا کہاں پر ہوئیں؟ ان کی جائے پیدائش، ان کا لیبر روم وہ یونیورسٹیز ہیں۔ یہ کنفیوژنز کھیتوں میں نہیں پیدا ہوئی، اور یہ کنفیوژنز دکانوں میں نہیں پیدا ہوئی، یہ فیکٹریوں میں نہیں پیدا ہوئی، یہ کنفیوژنز تعلیم گاہوں میں پیدا ہوئی، یہ کنفیوژنز دانش گاہ جو کہلاتی تھی ان میں پیدا ہوئی۔ یہاں پر اس پر ایک متبادل دین لایا گیا۔ یہاں بیٹھے ہوں گے سوشیولوجی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اینتھروپولوجی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، جینڈر سٹڈیز کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور سوشل سائنسز ساری کوئی بھی اٹھا لیں، سائیکالوجی کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ جب بھی آپ کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، زندگی کا خیر و شر کا کوئی پیمانہ، اچھی اور بری ہونے کے اعتبار سے کوئی بات آپ کے سامنے آئے، اور وہ انسانوں کی سوچ و فکر کا نتیجہ ہو، نبوت اور الوہیت کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ وہ ایک متبادل دین ہوتا ہے۔ دین اسی کو کہتے ہیں، دین زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان اصطلاحات کے مطلب دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں۔ تو دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اگر زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ بتایا جا رہا ہے، خیر و شر کے اعتبار سے، اچھا اور برا ہونے کے اعتبار سے، جائز اور ناجائز ہونے کے اعتبار سے، تو وہ یاد رکھیے گا کہ وہ ایک متوازی، ایک پیرلل دین ہے، ایک اور دین ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی۔ اگر آپ کو جینڈر سٹڈیز کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، طالبات تشریف فرمائے، ان کی اساتذہ ہی بیٹھی ہیں۔ اسلام نے رولز ڈیفائن کیے اور بہت واضح طور سے ڈیفائن کی۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کے کرنے کے کام اور ان کی ذمہ داریاں، اور ان سے سوسائٹی کو جو ان کی طرف احکامات متوجہ ہیں، ان کے مختلف بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، جو اس کی مختلف حیثیتیں جیسے مردوں کی۔ اگر کوئی چیز ہمارے اوپر تعلیم کے نام پر ایسی لائی جائے جو اثر نو رولز کو ڈیفائن کرے، جو پھر سے بتائے کہ جی نہیں، ہمارے نزدیک مردوں کا کردار یہ ہے، اور وہ جو ان کی ڈیفائن کردہ چیزیں ہیں اگر وہ قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، اس کے صریح خلاف ہیں، تو یہ متوازی دین ہے، یہ ایک اور دین ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ میرا تعلق رہتا ہے، اور میں جانتا ہوں بہت سارے مضامین کے ساتھ، مجھے کچھ طالب علمی کے طور پر بھی مضامین زیادہ پڑھے مختلف چیزوں میں نے لاء پڑھا، کراچی یونیورسٹی سے LLB کیا، پھر میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھا، اس میں ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے۔ ویسے میں بنیادی تعلیم میری وہ ہے، دینی تعلیم ہی ہے، اور میں اسی کو اپنا تعارف سمجھتا ہوں، لیکن مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے، چیزیں دیکھتا بھی رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کی طرف میں جس ذمہ داری کو عائد سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دل و دماغ کی چار دیواری کو اتنا نیچے نہیں کر سکتے کہ اس میں جس قسم کے بھی افکار اور نظریات کا ریلا آئے تو آپ کے دل و دماغ میں گھس جائے۔ آپ کی کوئی پروٹیکشن وال ہی نہ ہو آپ کے گرد جو آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے۔ جیسے بعض گھروں میں جہاں حالات جتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پروٹیکشن والز اتنی زیادہ اونچی اٹھائی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر گرل لگائی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر کانٹے دار تار لگائی جاتی ہے، کوئی پھلانگ نہ سکے۔
تو آپ کا دل و دماغ بھی ایک سلطنت ہے آپ کی، اور یہ آپ نے اسلام کو دیا ہے. اسلام اسی چیز کی سرنڈر کیا ہوا ہے. آپ نے طے کیا ہے کہ یہ دل اور دماغ یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور یہ میں نے شعوری فیصلہ ہے میرا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا. اسی کو اسلام کہتے ہیں. دل بھی دماغ بھی، اور دل و دماغ حکمران ہیں آپ کے جسم کے، تو پھر باقی سارے اعضاء خود بخود اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ ہی ان کو ہدایات دے رہا ہے اور آپ کا دل ہی اس میں. یعنی یہ ایک تعبیر ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ ادبی تعبیر ہے کہ ہم افکار، خیالات، نظریات، سوچ کا مرکز دماغ کو کہتے ہیں، اور خواہشات اور جذبات کا مرکز دل کو کہتے ہیں. یہ ایک ادبی تعبیر ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میڈیکل سائنس کے لوگ بیٹھے ہیں تو مجھ سے کہیں کہ جی ہم نے تو ڈائسیکشن کر کے دیکھا ہے تو ہمیں تو وہاں یہ چیزیں نظر نہیں آئی ہیں، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعبیر کس طرح کی. تو یہ دل و دماغ جو انسان کے جسم پر حکمران ہیں، ایک اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کے نظریے پر حکومت کر رہا ہے اس کا دماغ، اور اس کی خواہشات اور اس کے جذبات اور اس کی کیفیات پر اس کا دل حکومت کر رہا ہے. یہ دونوں آپ نے اسلام کو دیے، یہ دونوں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھے ہیں، یہ دونوں آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس دل میں خدا کی چاہت کے علاوہ کوئی اور چیز خواہش بن کر آئے گی نہیں. اگر آئی تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا، اگر خدا نخواستہ عمل کر لیا تو اس پہ شرمسار اور توبہ کروں گا.